الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ہماری صف بندی فرمایا کرتے تھے اور صفوں کو اس طرح سیدھا فرمانے کا اہتمام کرتے تھے گویا کہ ان صفوں کے ذریعے سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے. جماعت تیار تھی نماز پڑھانے کے لیے، تکبیر کا ارادہ فرمایا ہی تھا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سب سے آگے کو نکلا ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عباد اللہ لتصون صفوفکم. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو صفوں کو سیدھا اور برابر رکھو ورنہ اللہ جل شانہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے پھیر دیں گے. جس طرح بعض احادیث میں ہے کہ صفوں کو برابر رکھو، سیدھا رکھو، اللہ جل شانہ تمہارے دلوں کو سیدھا رکھیں گے. صفوں کو ٹیڑھا رکھو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے. تو اس حدیث کے اندر اصل میں نماز کے لیے جماعت کے وقت صف بندی کے اہتمام سے متعلق جو ہے مضمون بیان ہوا ہے. چونکہ نماز کے لیے جب صف بندی ہوتی ہے تو جماعت میں صف بندی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت احادیث کے اندر اس کی تاکید آئی ہے کہ صف بندی احسن طریقے سے کی جائے، اس کے لیے آداب کی رعایت رکھی جائے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صفوں کو بالکل سیدھا اور برابر کیا جائے. اسی طرح صفوں کے درمیان میں اتصال ہو، یعنی مل کر کھڑے ہو جائیں. جس طرح اکثر نمازوں کے اوقات میں مساجد میں اعلان بھی ہوتا ہے کہ اس طرح صف بندی کریں کہ کندھے سے کندھا برابر ہو جائے، تو صفوں کے درمیان میں خلا نہ ہو، ورنہ خالی جگہوں میں حدیث میں ہے کہ شیطان داخل ہو کر لوگوں کی نماز کو خراب کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے. تو ایک اسی طریقے سے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے اگلی صفوں کو اچھی طرح مکمل کیا جائے، ایک صف اچھی طرح مکمل ہو جائے پھر دوسری صف بنائی جائے، پھر اس کے بعد وہ صف مکمل ہو جائے تو تیسری صف بنائی جائے. صف بندی کا طریقہ یہ ہے. اور اسی طرح صف بندی کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے دونوں طرف توازن اور برابری ہو، دائیں طرف اور بائیں طرف برابر جو ہے لوگ صفوں کے اندر کھڑے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو بہت زیادہ ہیں اور دوسری طرف 2-3 نمازی کھڑے ہیں. تو اس حدیث کے اندر صف بندی کی اہمیت سے متعلق یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار تاکید فرما کر صفوں کو اس طرح سیدھا فرماتے تھے گویا کہ تیر کا نشانہ صف کے ذریعے سے لیا جائے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ تیر جب تک سیدھا نہ ہو تو نشانے پہ نہیں لگتا. تو تیر کو گویا کہ ہماری صفوں کی سیدھ کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام نشانہ گویا کے لیتے. اس طرح جو ہے نا صفیں سیدھی ہوتی تھی، کہیں پر بھی جو ہے نا صف کے اندر کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا کہ صف ٹیڑھی ہو یا کوئی صف سے آگے کو نکلا ہو یا کوئی صف کے پیچھے کھڑا ہو. ایسا نہیں، بلکہ بالکل سیدھا جو ہے اس طرح ترتیب ہوتی تھی صف کی کہ بالکل سیدھی صف بنتی تھی. لیکن جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے لیے بالکل تکبیر تحریمہ کہنے والے تھے تو آپ کی نظر پڑی کہ ایک صاحب کی نمازی کی جو ہے صف کے اندر اس طرح کی کنڈیشن تھی کہ وہ صف سے ذرا آگے کھڑا تھا. تو آپ علیہ السلام نے اس پر تنبیہ کی اور ارشاد فرمایا کہ صفوں کو برابر رکھا کرو، صف سیدھی رکھا کرو ورنہ اللہ جل شانہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے پھیر دیں گے. تو بعض اوقات نمازوں کے لیے جو ہے ہم آتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں
ہم جو ہے نا نماز کے لیے ہر چیز کے اعتبار سے تیار ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی بھی ہم حاصل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، اپنے اوقات کو فارغ کر کے آتے ہیں، نماز میں شامل ہوتے ہیں، ساری چیزوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے۔ لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام حضرات سمجھاتے بھی ہیں، تاکید بھی کرتے ہیں کہ صفیں سیدھی ہونی چاہیے، اس کے باوجود اس کے اندر یہ خامی اور غلطی اور کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات لوگ جہاں جگہ ملتی ہے بس وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آئے، اگلی صفیں ابھی نامکمل ہیں، کچھ بندوں کی ضرورت ہے صف مکمل ہونے میں، بس وہی گیٹ کے پاس کھڑے ہو گئے یا وہیں کونے پہ کہیں کھڑے ہو گئے، یہ طریقہ غلط ہے۔ حضرت انس رضی اللہ کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نماز کے مکمل ہونے کا ذریعہ ہے صف بندی، صفوں کا اچھی طرح بنانا، سیدھا رکھنا، صفوں کی صحیح طریقے سے درستگی جو ہے یہ نماز کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی جب صفیں سیدھی ہوں گی، صفیں درست ہوں گی، برابر ہوں گی، تو یہ نماز گویا کہ اللہ جل شانہ کے ہاں مقبول ہوگی نماز۔ صفوں کی درستگی کا مدار اس پر رکھا گیا ہے کہ نماز کی تکمیل ہوتی ہے اس سے۔ جب صفیں ہی سیدھی نہ ہوں، ہم اپنی مرضی کریں، اپنی خواہشات پہ چلیں، تو یہ جو ہے ہماری نماز کی مقبولیت میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے یہ عمل۔ تو اس لیے صفوں کے جو ہے نا درستگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔